ایک اور جو بہت زیادہ اعتراض اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خمس کے مصارف کئی ایسے سید ہیں جو غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خمس کے مصارف میں ہم دیکھتے ہیں دو طرح کی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں، ایک صائم امام اور ایک صائم سادات۔ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ علماء کا کہیں نہ کہیں نان و نفقہ خمس کے پیسوں سے چل رہا ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے گا۔ مصارف خمس یعنی جو جب آپ خمس نکالتے ہیں تو اس کے مصارف میں دو حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے۔ ایک مصرف ہے سہم امام جی، ایک مصرف ہے سہم سادات۔ تو سب سے پہلی بات، اکثر معترضین ہیں لیکن میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اعتراض اگر سہم امام میں ہے تو سہم سادات کیوں نہیں ادا کیا جاتا؟ سہم سادات تو کسی فقیر شرعی جو سید ہو جس کے پاس سال بھر کا نان و نفقہ موجود نہ ہو، نہ بالقوہ نہ بالفعل، تو اس کے لیے اس کو دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ اعتراض وہ کرے جو سہم سادات صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوں۔ دوسری بات سہم امام میں یہ ہے کہ جو بھی مجتہد جامع الشرائط ہے اس کو دیا جائے گا یا اس کی اجازت سے دیا جائے گا۔ اب اگر درمیان میں کچھ اس طریقے سے ہو کہ آپ نے تحقیق ہی نہ کی ہو کہ ہم جن صاحب کو خمس دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی اجازت ہے یا حقیقی اجازت نامہ ہے، تو اس میں تو کسی اور کا قصور نہیں۔ یہ تو ہم آپ کے لیے تسہیل امر یہ ہے کہ بہت سارے امور فلاحی ایسے ہیں یہاں پر کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ اجازت یافتہ امور ہے، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ وہاں پہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس مصرف اور رقم کو خرچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جی صاحب کسی انفرادی طور پہ آپ کسی کو دے رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خمس ہمیں دینا ہے۔ تو اگر مجھے ذاتی طور پہ خمس دینا ہے اور میں انتہائی آسانی چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ بس مجھ سے میں دوں اور ختم ہو جائے معاملہ، نہ مجھے کسی کی تحقیق کرنی ہے نہ مجھے شرائط دیکھنی ہے، تو اس طریقے سے تو کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی۔ شرائط دیکھیے، پھر اس میں تحقیق کیجیے کہ سید فقیر کون ہے، فقیر شرعی کون ہے، کس طریقے سے ہے، وہاں سہم سادات کو آپ خود خمس دیجیے۔ اور سہم امام یا تو مجتہد جو جامع شرائط ہو، اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ عادل بھی ہو۔ عادل اسی کو کہتے ہیں جو واجبات کو انجام دے اور حرام کاموں سے بچے۔ تو جب شیعہ اثنا عشریہ عادل یہ شرط ہے جامع شرائط مجتہد میں، تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے نفس کی خاطر خمس کو کھائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم کو جواب دہ ہے، اور یقیناً کسی کا حق کھانا، عام مومن کا حق کھانا، اور پھر غربا اور مساکین کا حق کھانا، اور پھر سادات کا حق کھانا، اس کے بارے میں دیگر مذمتی احادیث اور روایات موجود ہیں۔